Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یہاں ایک ضروری نوٹ دے دیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتے، لیکن جب انسان قرآن و سنت کو دلیل نہیں مانتا، حجت نہیں مانتا، یا اس کی روشنی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تو پھر ہمیشہ سنی سنائی باتوں کو ہی حجت مانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ابتدائی اسلام میں نعوذ باللہ من ذالک بت لے کے آتے تھے جو اپنی بغلوں میں چھپا لیتے تھے، تو ان کو گرانے کے لیے یہ رفع الیدین کا حکم دیا گیا۔ اس ضمن میں 3 باتیں آپ کو لکھنی چاہیے۔ کائنات کے اندر ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ گوارا نہیں کرتا، ادنا سے ادنا مسلمان، کہ وہ منافقت کا کوئی پہلو اس انداز سے پیش کرے اور نماز کی حالت میں بتوں کو لے کے آئے۔ تو صحابہ کرام پر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ وہ ہستیاں جو اللہ کے رسول کے اشارہ ابرو پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ اس طرح کا عمل کیسے کر سکتے؟ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے خوبصورت دل اللہ کے رسول کے صحابہ کے پائے، فجعلهم وزراء لنبیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا۔ یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی چناؤ کیا، انسانوں سے بھی چناؤ کیا۔ چنیدہ ہستیوں کے بارے میں اس طرح زبان کھولنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کسی مسلمان کو زیبا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت کا بیشتر حصہ جب غور ہی نہیں کرتا تو یہ لکھتا، پڑھتا، پڑھاتا اور بولتا نظر آتا ہے، اور سمجھ سے باہر ہے۔ آپ لوگ بھی عقل رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ کاغذ کے بت تھے کیا؟ اور ساتھ ان کے اس وقت کوئی ایلفی کیونکہ فیکٹری بھی تھی کہ بغلوں میں لگا لیتے اور گرتے ہی نہیں تھے، تو وہ تو اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہیں تو اس وقت ہی گر جانے تھے۔ وہ کیسے چھپ گئے؟
انہوں نے تو چادریں پہنی ہوتی تھی اس وقت، تو قمیض اور ہائی نیک تو بنی نہیں تھی ابھی تک، تو کیسے چھپا لیا انہوں نے؟ کوئی لاجک تو ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے معیار ایک ہے، میزان اور مقیاس ایک ہے۔ جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق یہ بات جو لوگوں نے کہہ دی کہ وہ تو بت لے آتے تھے اور ان کو چھپا لیتے تھے، ان کے لیے حکم دیا اور بعد میں منسوخ ہو گئی، جس کے نسخ کی کوئی دلیل نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ ہی پیش کر سکے گا۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سنی، فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زندگی کی آخری نماز تک آپ نے رفع الیدین کی، اور اسی حالت میں ہی آخری نماز تک آپ نے یہ کام کیا یہاں تک کہ اللہ کے پاس چلے گئے۔